السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، ہمزاد کا عمل یا کسی بھی موکلات کا عمل آپ کریں تو مکمل مضبوط ارادے سے کریں، کسی قسم کا شک ذہن میں نہ لائیں۔ دوستو، ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک عامل نے ہمزاد کا عمل کیا۔ دراصل ہمزاد اس کے مسخر ہو چکا تھا اور اس کے پاس آ بھی گیا تھا، لیکن اس کی مایوسی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ ہمزاد اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک دفعہ ایک شخص نے حیدرآباد میں کچے قلعہ کے قبرستان میں ہمزاد کا عمل کیا۔ وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ریلوے اسٹیشن تھا۔ دوستو، بہت دلچسپ واقعہ ہے، اس کو مکمل سننا اور کبھی بھی مایوسی کی حالت میں کوئی عمل مت کرنا۔ دوستو، قبرستان کے ساتھ ہی پکی سڑک ہے جو ریلوے اسٹیشن تک جاتی ہے۔ 21 دن پورے ہو گئے اور ہمزاد حاضر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، صبح کا وقت تھا۔ عامل نے چند منٹ انتظار کیا، مایوسی سے لوٹنے ہی والا تھا کہ ایک مسافر سر پر سامان اٹھائے اس کے پاس آیا۔ دراصل یہ ہمزاد ہی تھا اور اس مسافر نے کہا کہ اسٹیشن کا مجھے راستہ بتاؤ۔ عامل نے کہا چلو، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ دونوں اکٹھے چل پڑے۔ دوستو، ہمزاد نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے ساتھی کے طور پر مل گئے، ورنہ اندھیرے میں اسٹیشن تک نہ پہنچ سکتا۔ عامل کا مکان ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا، بلکہ پہلے آتا تھا۔ دوستو، جب عامل اپنے مکان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ میرا مکان ہے، میں یہاں ٹھہروں گا، وہ سامنے اسٹیشن ہے، تم چلے جاؤ۔ دوستو، ہمزاد نے کہا کہ میں چلا جاؤں؟ عامل نے کہا ہاں بھائی چلے جاؤ۔ دوستو، ہمزاد نے پھر کہا کیا واقعہ ہی تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ عامل نے کہا عجیب آدمی ہو یار، تم نے اسٹیشن کا راستہ پوچھا ہے، جانے کے لیے کہہ رہے ہو اور جاؤ، چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ دوستو، جو مسافر کی شکل میں تھا کہنے لگا تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ دوستو، عامل نے تنگ آ کر کہا عجیب بے وقوف انسان ہو، ذرا سا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ تو سر پر ہی چڑھ کے بیٹھ گئے ہو، دفع ہو جاؤ۔ دوستو، کتنی غلط بات ہے، مایوسی اور بے وقوفی نے اس نے ہمزاد کے ساتھ کیا کیا باتیں کر لیں۔ یہ کہہ کر اپنے مکان کے اندر قدم رکھا۔ ہمزاد نے منہ موڑا تو عامل کو ایک برقی جھٹکے کی طرح یہ احساس ہوا کہ کہیں یہ ہمزاد تو نہیں تھا۔ فوراً دروازے سے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر بھاگا مگر کوئی مسافر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہمزاد اسے دھوکہ دے کر رخصت ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمزاد کیسی کیسی چال چلتا ہے، اور یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ ہمزاد مسخر ضرور ہو جاتا ہے۔ دیکھو، ابھی اس کا عمل کا آخری دن تھا۔ یہ جو عامل کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بالکل حقیقت ہے لیکن بہت پرانا ہے۔ دوستو، 21واں دن تھا، آخری دن تھا، اور آخری دن یہ مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا، بس لوٹ ہی رہا تھا، عمل ختم کر کے تھوڑے 2-4 قدم چلا اور پیچھے سے ہمزاد آ گیا، مسافر کی شکل میں جو آیا۔ دوستو، عامل کو عمل کے دوران اس شام عمل تک انتہائی ہوشیاری سے رہنا چاہیے، عقل و ہوش کو قائم رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیا واقعہ ہو تو فوراً اسے ہمزاد کی کارسانی سمجھے۔ ٹھیک ہے دوستو، کوئی بھی ایسا واقعہ آئے تو اسے سمجھو ضرور یہ ہمزاد کی چال ہے۔ ٹھیک ہے، اور خوف کسی چیز سے نہ کھائے۔ ہمزاد کوئی دوسری چیز نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس وقت عامل کے پاس تمام قوت موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ عامل کے اختیار میں ہوتا ہے۔
دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔